بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکستان میڈیا ٹوڈے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے، اسپیشلی میرے سبسکرائبرز کے لیے جنہوں نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کر کے رکھا ہوا ہے، جو جانتے ہیں میرا چینل کیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے۔ آپ لوگ کے لیے یہ اہم اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے والا ہوں جس کا ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی نہ پتہ ہو یا کسی کا ابھی تک ایسا کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے میں آپ کو ان کا تھوڑا سا جو ہے ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں ود دیئر پروف، مطلب ان کا جو بھی ان کا یہاں پر کہنا تھا، اوپینین تھا ان کا، وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ باقی آپ نے اینڈ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میرا مقصد اس وقت کسی کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ نہیں کہنا کہ کوئی خاص بندہ چور ہے اور کوئی خاص بندہ چور نہیں ہے، وہ بہت دودھ کا دھلا ہوا ہے، واٹس ایور۔ یہ چیزیں آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن میں آپ کو تنبیہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، وارن ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر آپ نے کبھی بھی کوئی چیز آن لائن خریدنی اور آن لائن پرچیزنگ کے اندر اسپیشلی آپ نے اگر کوئی پیٹ خریدنا ہے، کوئی کیٹل خریدنا ہے، گوٹس ہو گئیں یا کاؤز وغیرہ ہو گئیں، تو اس میں آپ نے کن کن چیزوں کی احتیاطی تدابیر رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ آبویسلی یہ ویڈیو میں شاید نہیں بناتا، لیکن میں چونکہ ایک ذمہ داری اپنی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں خود بھی میں اپنے چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ایسی ڈالتا ہوں، باقاعدہ میری الگ الگ پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک آپ کو میری پلے لسٹ دکھ رہی ہے، یہ جیسے کہ کاؤز اینڈ بلز فار سیل کے نام سے، اس میں ساری وہ ویڈیوز ڈالتا ہوں جس میں لوگ مجھے اپنی ویڈیوز سینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جانور بیچنا ہے تو آپ ویڈیو اپنے چینل پر ڈال دیں۔ تو میں ان سے ابھی تک میں نے 1.5-2 سال ہو چکے میرے چینل کو، کسی سے بھی، یہ میں آپ کو قسماً کہہ سکتا ہوں، میں نے کوئی کسی سے کمیشن نہیں لیا، صرف یہ ہے کہ ان کی سپورٹ کے لیے، اپنے سبسکرائبرز کی یا کسی کی بھی سپورٹ کے لیے میں یہ ایک جو ہے فی سبیل اللہ یہ ڈال دیتا ہوں ان کی ویڈیو اٹھا کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، میں سمپلی ٹائٹل ڈالتا ہوں جو بھی ہوتا ہے فور سیل کے، جیسے کہ گلابی جو ہے بچڑا فور سیل کے لیے ہے، نیچے سیلر کا نام ڈالتا ہوں، یہاں پہ آپ کو سیلر کا نام دکھ رہا ہوگا، اس کا آگے سے نمبر ڈال دیتا ہوں، بچڑے کی مزید کچھ ڈیٹیلز ہیں، جیسے کہ یہاں پہ میں نے 4 ٹیتھ لکھا ہے، 4 دانت ہے، ڈیمانڈ اس کی لکھ دی 4.5 لاکھ روپے، اور دیٹس اٹ، یہاں میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کو اسپانسر نہیں کرتا، میں یہ کسی کو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ یہ بچڑا لازمی خریدو یا آپ یہ بچڑا نہ خریدو۔ یہاں تک میری ایک سپورٹ ہوتی ہے اپنے سبسکرائبرز کے لیے بھی اور جو لوگ اپنا مال بیچنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی، یہ ڈیٹ سیٹ، اس کے علاوہ میری اور بھی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے لوگ بعض اوقات دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اب وہیں پر ہی ایک بندے کے ساتھ دھوکہ ہوا، اب واللہ عالم وہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس بندے نے ایک پبلک گروپ کے اندر یہ ایک پوسٹ کری ہے اور ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ پوری تو میں پوسٹ نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو پھر بھی پڑھ کر اور جو انہوں نے ساتھ میں بقول ان کے جو ثبوت دیے ہیں وہ آپ کو وہ ساری چیزیں میں دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایڈمن، میاں ارسلان ان کا نام ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایڈمن صاحب، پلیز اس پر ایکشن لیں۔ میں نے اس پیج کی پکچر ساتھ لگا دی ہے، صابر گوٹ فارم ڈی جی کے یہ چور ہیں بھائی، ان سے بچو، صابر اور راشد اور ان کا چچا، میرے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا، 1,05,000 بھیجے تھے میں نے ان کو اور دکھائے انہوں نے بکرے مجھے کچھ اور بھیجے کچھ اور، جبکہ جب ان دو بچوں کا کہا کہ واپس کر لیں تو یہ ڈرامے کرنا اسٹارٹ ہو گئے۔ صابر کہتا ہے راشد سے پوچھوں گا، راشد کہتا ہے صابر سے پوچھوں گا، 40 دن بعد زبردستی بھیجے اور خود بھی وہاں ہم گئے، انہوں نے الٹا ہمارے 14,000 کاٹ لیے اور لڑنے کو پڑتے تھے۔ میرے پاس سب ڈیٹیل ہے ان کے خلاف، کوئی بھائی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اور مزید انہوں نے باتیں لکھی ہیں، میں آپ کو ان کی نیچے تھوڑی سی ڈیٹیلز دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بکرے دکھائے تھے، ٹھیک ہے، جس کے 1,05,000 روپے مانگے گئے تھے، اور ان کو جو بکرے بھیجے گئے ہیں وہ انہوں نے دوسری ویڈیو یہاں پر نیچے یہ دکھائیے کہ ان کو یہ ویڈیو انہوں نے دکھائی ہے کہ ان کو یہ بکرے بھیجے گا جو کہ بہت زیادہ غالباً کمزور بھی ہیں اور جو ساری انہوں نے اس کے اندر ڈیٹیلز بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی پیسوں کی سلپ بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے پورے بینک کے تھرو جو ہے وہ ادا کیے تھے، تو میزان بینک وغیرہ کے تھرو، تو اس کی ساری ڈپازٹ سلپ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ جس کے بعد کچھ لوگ یہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور غلط کیا۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ یہ تو ایک پوسٹ ہو گئی، یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر دکھائی ہے۔
اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں اخبار کے اندر اسی قسم کی ایک حالیہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر نوسر بازی، جانور فروخت کی آڑ میں لوٹ مار، شہریوں کے علاوہ اعلیٰ افسر بھی پرندے اور جانور خریدنے کے چکر میں ہزاروں لٹا بیٹھے، رقم لینے کے بعد فون نمبر بند، شکایات ملنے پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اپنا ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی میں بھی جو ویڈیو ڈال رہا ہوتا ہوں میں کسی کو اسپانسر نہیں کر رہا ہوتا، میں نے ابھی تک کوئی اسپانسرڈ ویڈیو نہیں کری ہے، کسی کو میں ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوتا. جو بندہ مجھے جیسے اب یہ جو بندہ ہے ٹیپو رائڈر، اس نے مجھے اپنے بچڑے کی ویڈیو سینڈ کری واٹس ایپ کے اوپر، اس نے مجھے ڈیٹیلز بتائیں، بولا آپ اپنے چینل پہ ڈال دیں، یہ میری وہ ہے، میں نے ڈال دی. اب آپ کے اوپر ہے، آپ نے خریدنا ہے. اب یہاں میں آپ کو مشورے دے رہا ہوں، اگر آپ نے خریدنا ہے، آپ کو اگر ویڈیو سے اس بچڑے کے وزن کا یا اس بکرے کے وزن کا، اس کی نسل کا، اس کی خوبصورتی کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو رہا، تو پہلے تو آپ وہاں پر اس کی لوکیشن کے اوپر چلے جائیں. اگر تو وہ آپ کے اپنے شہر میں ہے، اگر شہر سے باہر ہے تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ پرچیزنگ سے گریز کریں. اگر وہ جانور، وہ بندہ جو سیلر ہے، جانور آپ کے شہر میں موجود نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے سیلر سے مت خریدیں، اتنا بڑا رسک نہیں لیں اگر آپ بہت بڑی رقم دے رہے ہیں. یا پھر آپ کچھ اس طریقے سے ڈیلنگ کریں جو کہ شاید ممکن نہیں ہے، کہ آپ اس کو یہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں جانور ڈیلیور ہونے کے بعد پیمنٹ کروں گا، اور آپ ضمانت کے طور پر اپنا شناختی کارڈ یا جو بھی آپ کوئی چیز اس سے رکھوانا چاہیں وہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو سینڈ کر دیں، رکھوا دیں. اگر ایسی آپ کی کوئی ڈیلنگ بنتی ہے، بندہ شہر سے باہر ہے، تو آپ ضرور اس سے ڈیلنگ کریں. لیکن اگر آپ کی ڈیلنگ ایسی نہیں بن پاتی تو میرا آپ سے مشورہ یہی ہوگا کہ تھوڑی سی آپ جو ہے محنت اور مشقت کر لیں، اس کے گھر چلے جائیں، جانور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، تسلی کر لیں ایک ایک چیز کی، اور اس کے بعد کوئی جانور خریدیں. تو اس طرح کا بھائی فراڈ ہو بھی سکتا ہے. میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ جس کا ذکر کیا، جو میں نے آپ کو پوسٹ دکھائی، وہ بندہ لازمی طور پر فراڈ ہوگا. ایک بندے کی گواہی کے اوپر یا ایک بندے کے الزام کے اوپر ہم کسی کو فراڈ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم بیوقوف بھی نہیں بن سکتے. تو اس لیے میرا مقصد آپ کو ہوشیار کرنا تھا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ یہی رہے گی کہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی آئندہ میں آپ کو ویڈیوز لاتا رہوں، آپ کو فراڈ وغیرہ سے بچاتا رہوں. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پاکستان میڈیا ٹوڈے سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. السلام علیکم.